علماء مولویاں قبلہ عالم دا محترم میرے سر تے قرآن رکھو جے میں جھوٹ بولنا تو خدا دی نام میرا پکا تے سچا کیتا ہے جتے کوئی کام نہیں ہوتا اتھے بھی مدینے دا تاجدار پتہ نہیں ذوق آوے یا نہ آوے لیکن میں گل کرنے لگا نبی دا در ہوئے جتے ساری امت نے بھی فقیر ہونا ہے تے ہر پیر نے بھی فقیر پیر اسے نہیں کہتے جو مریدوں کو اپنے تک رکھے پیر اسے کہتے ہاتھ پکڑے اور نبی کی چوکر تک پہنچا میں کسی کو کوئی بات نہیں کرنے لگا کسی کو کوئی بات نہیں کرنے لگا لیکن اتنا ضرور ہے بندہ فاتحہ ہاں جی فاتحہ نہیں پڑھنی میں نے کہا جناب کوئی ایک حدیث دکھا دو کہ اللہ قرآن پڑھنے سے ناراض ہوتا ہو دعا نہیں مانگنی میں کو کوئی ایک بات بتا دو اللہ دعا سے ناراض ہوتا ہو تسی بھی اپنے تک رکھیا جی پتہ ہے کون انہاں پہلے آخیا ولیاں کو نہ مانگو چلو انہاں نے ٹھیک ہے پھر ابو بکر مولا علی کو نہ مانگو پھر انہاں نے نبی کو نہ مانگو انہاں نے کہا کہ بدو میں ساڈے آکے رکھ کے ولیاں بھی چھڈ بیٹھے انہاں کہا خدا کو بھی نہ مانگو بندہ انہاں کو پوچھے اور پہلے ولیاں کو روکیا جی پھر علی کو روکیا جی پھر نبی کو اور خدا کو نہ مانگو میں کہا سر گل ہے ساڈا مشن یہ ہے ولیاں تو لے کے خدا تک کسے چوکے نہ رکھو میں تو انہوں مشورہ دین لگا ہاتھ جوڑ کے اللہ دی قسم چوکے رکھن لگا جیڑا بندہ نبی پاک دا نوکر ہے میرا جملہ سنو نوکر ہے اور دنیا تو ٹوڑ جائے جیڑا وہ دے نہیں بخشش دی دعا کرے رب انہوں بھی بخش چڑھ سبحان اللہ صاحبزادے بیٹھے ہیں یار بیلی دوست یہ سارے بیٹھے ہیں حدیث پاک ہے ویسے تو ظہوری صاحب کا ایک اپنا ذوق ہے میں نے کیا ہے کہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو یہ ان کا اپنا ذوق ہے میں اس پہ بات نہیں کرتا لیکن آقا حدیث میں یہ فرماتے ہیں کہ جو بھی مرنے والا قبر میں جاتا ہے جن قادر ہوتا ہوتا سبحان اللہ وہ انتظار کرتا ہے دعا کا میرے بات کر دو قبر کوئی نہیں انتظار کون کرتا ہے جن قادر دعوتاً قبر میں انتظار کرتا ہے دعا کا طلعتہ من اب او ابن او اخ او صدیق باپ دعا کرے بیٹا دعا کرے بھائی دعا کرے رشتہ دار بولے کوئی یار ہی دعا کرے ویسے میں تو اڑے کو ہولے والے پوچھنے لگا میں نے جواب ہولے والے دینا کیڈا لانتی ہے بندہ کہ قبر دعا پہ انتظار پہ کرے مرنا لا اے پچھو کر دعا نہ کرنا انہوں خود رب کا ہے بالکل نہ کرنا میں ناراض نہیں ہونا میں کہنا پتہ ہونا ہے دا دعا دے قابل نہیں ادا پتر دعا دے قابل نہیں ادا بھائی دعا دے قابل نہیں کتنا گندا کیتا ہے جب مرنے والوں کا بندے کے مرتے ہی تو دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں اور یہ کہتے ہیں دعا نہ کرنا اور قبر والا انتظار کرتا ہے دعا کا اور آقا فرماتے ہیں جب کوئی اس کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو رحمت کے پہاڑ بنا کے اس کی قبر میں داخل کرتا ہے امتحان حیات بھی امتحان پیپر ایک ہی ہے مدینے کا تاج کا اب ذرا سنیے آپ کہیں گے وہ کیسے فرمایا تجھے زندگی دوں گا دیکھوں گا کہ میرے محبوب کو مانتا کون ہے مرے گا قبر میں محمد عربی کا جلوہ دکھاؤں گا دیکھوں گا میرے یار کو پہچانتا کون جو زندگی میں مان جائے گا قبر میں پہچان جائے گا جو زندگی میں مان جائے گا قبر میں پہچان جائے گا اس کی زندگی کو بھی سلام اس
میلاد شریف کے جلوس سے فارغ ہوتے ہی ان کا ٹکٹ ہو کے ہوتا تھا مدینہ شریف کا. اس پر بھی ایکسٹرا سبحان اللہ کرے. میں نے اس دفعہ سیالوی صاحب سے پوچھا, میں کہا حضرت میلاد کرانے ہیں تو فوراً تسی ٹر جاتے ہو فیصلہ آباد, تو گرم علاقے فیصلہ آباد میں کہ پانی پینے والا نہیں تسی ٹر جاتے ہو. میں کہا چشتی صاحب تو نے گل دساں, میلاد کران تو فوراً میرا دل کرتا ہے آپ کی بارگاہ کی حاضری ہو جائے, تو پھر فیصلہ آباد اس واسطے ٹر جانا میں امریکہ ہے مرنا نہیں چاہتا. میں امریکہ میں مرنا نہیں چاہتا. بے شک بے شک. میں چاہتا ہوں مجھے موت آئے تو پاکستان میں آئے. میں نے کہا مولانا بشیر سیالوی تو کتنا مقدر والا بندہ ہے, میلاد کر کے گنبد خضرا کا دیدار کر کے. اس طرح نہیں اونچی آواز سے بولو. گنبد خضرا کا دیدار کر کے اور پھر پاکستان میں آ کے اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا. گویا کہا مدینے کے تاجدار تیرا میلاد کا جلوس بھی نکال کے آیا ہوں, تیرے گھر کی حاضری بھی دے کے آیا ہوں. اب قبر کی طرف آ رہا ہوں, قبر میں اور کسی نے نہیں آنا. ساری زندگی تیری محبت کا جھنڈا اٹھایا ہے, اب قبر میں آنے والا تیرا غلام جانے اور تو نبیوں کا امام جانے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, لجپال لجپال, لجپال لجپال, لجپال لجپال. وہ کوئی لوارث تو نہیں, ان کا وارث ہے مدینے کا تاجدار. اونچی آواز سے بولو. ختم نبوت کی کتاب کا حوالہ کر رہے تھے, یہ اصل میں مختلف کانفرنسوں کی یادیں ہیں. واہ مولانا سیالوی مجھے کہنے لگے میں یہ چاہتا ہوں ختم نبوت کانفرنس جہاں جہاں ہوئی ہے ان ساری کو یاد کر کے میں جمع کر دوں, تاکہ جو بھی پڑھے گا کم از کم یہ تو یاد رکھے گا کہ محمد کی ختم نبوت سے مجھے کتنا پیار تھا. وہ بڑے مقدروں والا بندہ تھا. ہمیں عادت ہے دنیا سے جانے کے بعد کسی کا پتہ چلتا ہے, اور بڑی بڑی باتیں چھوٹے چھوٹے جملوں میں کہہ جاتے تھے. ایک دفعہ کسی صاحب کے موضوع پر بات ہو رہی تھی تو مولانا بشیر سیالوی نے مجھے کہا کہ فلاں آپ کا دوست ہے, اسے کہہ دو یار جتنے مہمان آتے ہیں بس کوشش کیا کریں کسی کو دکھ نہ دیں. انہوں نے میری خدمت وغیرہ کر دی. خدمت کرنے کے بعد اگلے دن ان کے گھر میں کھانا ہوتا تھا, میں کھانا کھانے گیا, انہوں نے پھر خدمت کی. میں کہا سیالوی صاحب یہ جو تسی کام کر جو کہ آج کیوں پہ کر دے ہو. سیالوی صاحب مجھے کہتے ہیں چشتی صاحب پتہ کوئی نہیں زندگی کا. میں کہتا ہوں مہار شریف کے بزرگوں کی ایک مرتبہ پھر خدمت کر. حالانکہ میں تو وہاں کا گدا ہوں, میں تو مہار شریف کا منگتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے ایک مرتبہ پھر خدمت کر. اور میں نے وہاں پر یہ دیکھا ہے بے لوس کوئی بھی محفل ہوتی یہ گروپنگ سے بات ہو کر کہتے یار گروپ نہ بناؤ, یہ نہ دیکھا کرو کون بنا رہا ہے, یہ دیکھا کرو کہ محفل کس کی کروا رہا ہے. یہ مولانا بشیر سیالوی رحمۃ اللہ علیہ خصوصیات تھی. آج اتنے علماء تشریف لا کر مفتی صاحب علماء گواہی جو دے رہے ہیں, 4 بندے گواہی دے دے تو کام بن جاتا ہے. اب تو گواہ اتنے ہیں. اونچی آواز سے بولیں. مولانا بشیر سیالوی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ کہہ رہا ہوں, قبر میں کنگلے ہو کے نہیں گئے. قبر میں کنگلے ہو کے نہیں گئے, نبی پاک کا جھنڈا تھام کے پیر سیال کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے وہ امیر بن کے قبر میں گئے. اس پر ایک جملہ چونکہ پیر سیال کا تذکرہ ہو رہا تھا اور جملہ کہہ گئے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ. اس پر اتنا کہوں گا جس کا ایک مرید بابا فرید ہے وہ قطب کتنا عظیم ہے. ان سے کسی نے پوچھا تھا حضور یہ بیعت کا مطلب کیا ہے, فائدہ کیا ہے؟
فرمایا اس کا فائدہ یہ ہے بندہ ایک کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے اوپر سب کا ہاتھ آ جاتا ہے. سمجھ آئی ہو تو بولے ایک کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے اوپر سب کا ہاتھ آ جاتا ہے. شجرہ چشتیہ نظامیہ پڑھ کے دیکھے اور تمام طریقت کے سلسلے یہ چلتے چلتے مولا علی تک پہنچتے ہیں. علی کا ہاتھ سب پر، علی پر مصطفیٰ کا ہاتھ. اب جو میں جملہ کہنے لگا ہوں جس کو سمجھ ہے کنجوس ہوگا اگر نہ بولے. مجھے بتائیں کہ پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دو، ہاتھ اور شیخ الاسلام کے ہاتھ میں اوپر ہاتھ آ گئے علی کا، اوپر آ گئے نبی کا، تو بشیر سیالوی کملا ہو کے دنیا سے نہیں گیا، محمد کے ہاتھ کے سائے میں دنیا سے گیا. غریب نواز کے سلسلے کا فقیر تھا. اونچی آواز سے بولو. جس میں جانو اور محبت سے بولے. وہ محبتوں کا سفیر تھا. ہمارے یہاں تو وقت ہی نہیں ہوتا. میں خود بھی اس سلسلے بڑا کمزور ہوں لیکن دوستی کی بانہ مولانا بشیر سیال نے ختم. میں جب سے جانے لگا ہوں جب بھی جاتے وقت نکال کے میرے پاس تشریف لاتے. مسئلہ روٹی کھانے کا نہیں، مسئلہ دوستی نبھانے کا تھا. اور یہ ان کے بھتیجے بیٹھے ہیں. مجھے اس دور بھی کہنے لگے اس کی پھر خواہش ہے آپ نے وقت دینا ہے میرے پنڈ کے لیے. کیا پتا تھا مولانا میں تو آیا ہوں آج آپ نہیں. میں تو وعدہ نبھا چلا ہوں، وعدہ نبھا چلا ہوں. میں ہوں آپ نہیں ہے لیکن میرا یہ پکا یقین ہے میں آیا ہوں تو آپ بھی ہیں. آج میں آپ کے بھتیجے کی دعوت میں نہیں آیا. آج میں آپ کے ختم جہنم میں آیا ہوں اور یہ بتانے آیا ہوں کہ نبی کا جھنڈا اٹھانے والے مولانا بشیر سیالوی اٹھ کے آگے دیکھ لے تیرے یاروں نے تجھے چھوڑا نہیں. آج بھی یاد کر رہے ہیں کہ تو محمد کی وفا کا جھنڈا اٹھانے والا ہے. نبی پاک کا فرمان ہے اس کو رو محاسن موتاکم. دنیا سے جانے والوں کی نیکیاں یاد کرو، خوبیاں یاد کرو. میں گواہ ہوں اس خوبی کا کہ عمر کے اس حصے میں میلاد شریف کے جلوس کے لوگوں کو بیٹھ لگانا، پھر نعرے لگانے. اور میں نے اس دفعہ سیالوی صاحب کو کہا، میں نے کہا سیالوی صاحب یہ جلوس آپ انتظام کرتے اسٹیج پر آپ بیٹھتے کوئی نہیں. ہمیں بٹھا دیا، دوسروں کو بٹھا دیا، کبھی آپ ادھر کبھی ادھر. تو مجھے کہنے لگے سٹیج پر وہ بیٹھے جو مہمان اور صدر ہو، بشری و چوکیدار ہے محمد کے بٹھا. اس لیے کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے. میرا کام ہے چوکیداری کرنا. مجھے بتاؤ جو محمد کا چوکیدار ہو اس کی قبر کا کیا کہنا. نہیں اس طرح نہیں. سبحان اللہ کہہ سکتے ہو تو اونچی آواز سے کہو، ورنہ بالکل نہ کہو. اور پیار سے کہو سبحان اللہ. یہ میں جملہ کہہ رہا ہوں، آپ علی نواز صاحب پیار سے سنیے. کمی تو جاگیرداروں، جاگیردار بھی کمیوں کا خیال رکھتے ہیں اور جو کمی میرے محمد کا ہو وہ کتا میرے جوتے کی نوک پر جو یہ کہے مولویوں کی کیا اوقات ہوتی ہے. میں اس کو مولوی نہیں سمجھتا جو نبی کا کمی نہیں، اور جو نبی کا کمی ہو کسی دنیا دار کو میں پتا اس کی اوقات. اور ایک مشورہ دینے لگا ہوں، کمی بن جاؤ میرے محمد کے، نوکر بن جاؤ میرے محمد کے، فقیر بن جاؤ میرے محمد کے. میرا جملہ سنیے، مصطفیٰ کو کمی پالنے بھی آتے ہیں سنبھالنے بھی آتے ہیں. میں کہا ذلیل تم ہو، ہم کیوں ذلیل ہو؟ نبی کی نعت پڑھنے والا کیوں ذلیل ہو؟ آپ میری گپ نہ سمجھیں، میں حقائق کی دنیا کی ترجمانی کر رہا ہوں. کسی کو اعمال پہ ناز ہے تو ہمیں مدینے کے تاجدار پہ ناز ہے. اور میرا یہ جملہ علماء کی موجودگی
کرنے والے برباد ہوتے ہیں، محمد کے کرم پہ ناز کرنے والے آباد ہوتے ہیں۔ بڑا اقبال نبی ہے، بڑے ڈھیلے بولے۔ ایک حدیث کا حوالہ دے کے اپنی گفتگو کو ختم کرنے لگا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں انا حظکم من النبیین وانتم حظی من الامم، جتنا سواد آئے اتنا ہی سبحان اللہ کہے۔ فرمایا نبیوں میں سے میں تمہارے حصے میں ہوں، امتوں میں سے تم میرے حصے میں ہو۔ حصے میں جو بولے شاید تو حصے سے سمجھ نہیں آئی، میں انہوں واضح کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں نبیاں جو میں تھوڑے کھاتے میں تے امتاں جو تسی میرے کھاتے میں۔ میں پھر توجہ چاہوں گا، امتوں میں سے ہم حضور کے کھاتے میں، حضور ہمارے کھاتے میں۔ اور میں دسو تسی بڑا پنچایت والے لوگ ہو جہاں کھاتے 2-4 کروڑ روپیہ ہوئے، وہ تے چودھری ہے تے خان ہے تے ملک ہے تے نواب ہے، تے جہاں کھاتے اللہ کا یار ہوئے، جہاں مان ہوئے وہ بولو، ہر بندہ نہ بولے۔ اب میں جملہ کہہ رہا ہوں، خبردار ہمیں کوئی غریب نہ سمجھے، ہمارے حصے میں سرکار آ گئے۔ مولانا کہہ رہا ہوں توجہ سے سنیے، خبردار ہمیں کوئی لاوارث نہ سمجھے، ہم سرکار کے حصے میں آ گئے۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں تاکہ آسانی ہو جائے۔ مر کے پہنچوں میں قبر میں، مر کے پہنچے مفتی صاحب قبر میں، مر کے پہنچے مولانا بشیر صاحب، علی نواز صاحب، اور قبر میں میرے آقا ہے۔ یا اللہ میرا بولے یہ نہیں قبر تے آقا ضرور، باقی ہوتا پھر مقدر۔ مر کے پہنچے مفتی صاحب، مر کے پہنچوں میں نے محبت میں مفتی صاحب کا نام پہلے لیا ہے، قبر میں آقا